اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات تھوڑا سا آواز بڑھا دے دعا ہے پروردگار عالم بانیان کے یہ سفیدہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے آپ تمام حضرات کا گھر بار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں آنا آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک سجدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے بانیان مجلس صلاۃ اعظام کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے بالخصوص اور آپ حضرات کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے بالعموم پروردگار سب کے درجات بلند فرمائے شفاعت کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے ایک خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں مل کے آمین کہیے پروردگار اس وقت ملک پاکستان کے حالات انتہائی سنگین اور کشیدہ ہیں میرا مولا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمارے ملک میں امن و امان کی سلامتی نصیب فرمائے ایسے شر پسند لوگ جو ایسی تقریر یا تحریر کرتے ہیں جس سے شیعہ سنی بھائیوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے پروردگار انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اگر وہ ہدایت کا بارڈر کراس کر چکے ہیں تو اللہ انہیں نست و نبوت فرمائے پاکستان میں امن و امان کی سلامتی اور سلامتی میں وسعت کے لیے 14 معصومین کی ذات پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے ساری آگے خالی جگہ پڑی ہے اور آپ ڈر ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نظر اللہ نیاز حسین مولا حسین کے نام کے صدقے میں بیٹھے بیٹھے دو قدم سارے بھائی ممبر کے پاس آ جائیں اور وہ جو چاچا جی وہ جو پیچھے وقفے سے بیٹھے ہوئے ہیں بلا فصل کے مارنے والے ہیں کم از کم کیمرے کے تو آگے آ جائیے جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نظر اللہ نیاز حسین یہ جو نوجوان بھائی ہیں کیب والے بھائی آپ سے بھی گزارش ہے اٹھ کے سامنے آ جائیے بسم اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر بھائی جی حلالی زیادہ ہیں آواز تھوڑا آیا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات اجازت جناب عاشق میرا خیال ہے 15-20 منٹ میکسیمم پڑھوں گا چونکہ مجھے کہاں 2 بجے کا گیا تھا اور 2:40 ہو گیا جی میں نے 4 بجے وزیر آباد پہنچنا ہے سٹی میں تنہا پڑھنے والا ہوں اور وہاں پہ شفیع ذوالجناح ہے میرے ذمہ اس لیے میں چند منٹ 15-20 منٹ میکسیمم پڑھتا ہوں اور وہ بھی کم ہو سکتے ہیں اگر آپ ایسے ہی چپ رہیں گے تو پھر 5 منٹ پڑھ کے چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے مذہب جعفری کو کافر قرار دینے کے جو چند حربے ہیں ان میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو نبی پاک سے بڑھا دیتے ہیں اور اگر ایسا ہے جو ایسا کرتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ شیعہ میں آرام سے اس لیے بول رہا ہوں جو کہ ایک عالم دین آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہی وہ بیٹھتے ہیں پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں جی ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد جب بھی کہا جاتا ہے نا صلوات پڑھو تو 4 یا 5 بندے پڑھتے ہیں ایک مرتبہ سارے بھائی مل کے صلوات پڑھیے اللہ
محمد والا بسم اللہ شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے کوئی نئی مجلس نہیں ہے کوئی ہم نئے بندے نہیں ہیں آپ کے پرانے نوکر ہیں پرانے خادم ہیں تو اس لیے بلا جھجک آپ بولیے اگر میری بات حق ہو سچ ہو تو آپ کی پاکیزہ آواز منبر تک آنی چاہیے میں بلا تشبیہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنی ذاکری کا سب سے بڑا نہیں سب سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں مولوی صاحب یاد رکھ تو کہتا ہے شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں یہ نبی پاک کو مانتے ہی تھوڑا سا ہیں علی کو زیادہ مانتے ہیں بیٹھتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں اٹھتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں نبی کی شان کیا ہے مولوی صاحب پہلی بات یہ ہے مجھے علی ہی کی قسم ہم تو علی کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں یہ تو آپ کو سنا ہوا آخری بھائی تک اگر سمجھ آئے تو آپ کی پاکیزہ آواز منبر تک آنی چاہیے میں اتنا طالب علم ہوں لیکن اتنا ان پڑھ بھی نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ ایڈی اونچی بولو کہ آواز نجف والا شاہ سن لے نا نجف والا شاہ ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے اور نجف والا شاہ تیرا میرا محتاج تھوڑی ہے یہ تو ہم آپ کی داد کے محتاج ہیں ہم آپ کی آواز کے محتاج ہیں ہم آپ کی دعا کے محتاج ہیں نجف والا تو کسی کا محتاج نہیں وہ تو اللہ کا کان ہے اور جو اللہ کا کان ہوتا ہے وہ تیری میری آواز کا محتاج نہیں ہوتا اگر سمجھ آئے تو کنجوسی نہیں کرنی ہو سکتا ہے میری ذاکری میں 10 سالہ نوکری میں اتنا بڑا جملہ ہو یا نہ ہو مولوی تو کہتا ہے کہ شیعہ علی کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں نبی سے لا الہ الا اللہ کی قسم غلط ہے محمد الرسول اللہ کی قسم غلط ہے علی ولی اللہ کی قسم غلط ہے ہم تو علی سے اتنا زیادہ نبی کو مانتے ہیں اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتا ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے بابا جی جملہ کہہ رہا تھا بابا جی جملہ کہہ رہا تھا بابا جی آپ پرچی پڑھ رہے ہیں اس لیے داد تھوڑی آئی نہیں اونچا نعرہ حیدری بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے بھائی تھوڑا سا آواز کھولیے گا جی مولا آپ کو سلامت رکھے اگر بابا جی اگر علی بھی کسی جنگ میں نعوذ باللہ نبی کو چھوڑ جاتے تو ہم علی کو بھی بابا حیدر شاہ سے جملہ کہوں اس کا مطلب ہے ہم نے فقط اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا ہے سرکار سن رہے ہیں ہم نے صرف رافضی کا معنی ہے چھوڑنے والا ایک تو سیاپا ہی بن گیا کہ داد تھوڑی ملے بعد چوانے نے پڑھیا گیا کہ نہیں میں تنہا آتا ہوں تو صحیح نعرہ مارنا ہے بابا مشتاق شاہ جی بیٹھے ہوں آپ کو پتا ہے یہ ممبر کو صفائی کرنے کے لحاظ سے مجاہد اعظم ہے میں اس سید کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مجھے پاک سیدہ کی نالین کی قسم ہے آج بھی دعا کرتا ہوں اور قبر تک کرتا رہوں گا اگر میں اپنا ایک بندہ بھی بٹھا کے پڑھوں پاک بی بی وہی مجھے غرق کر دے تو ایک مہربانی تو صرف کرو بے شمار سارے آنکھنا ہے جو اپنے بندے بٹھا کے پڑھے اس حرامی پہ لعنت میں بسم اللہ کرنا لو جی ان تو سے سارا میرے نہ بولنا جی ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب ہے ہم نے صرف اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے ایرانی کون ہے افغانی کون ہے عراقی کون ہے شامی کون ہے انڈین کون ہے پاکستانی کون ہے ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے مرد کون ہے عورت کون ہے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے بچہ کون ہے بوڑھا کون ہے دو جملے کہوں گا ایک ہی دہرا کے آپ نے سمجھ لینا ہے ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے گورا کون ہے اور کالا کون ہے اور گورا کون ہے اور کالا کون ہے ہم فقط وہ دیکھتے ہیں جو علامہ اقبال نے کہا تھا کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں تسی چوکو باقی سارے بول دینے پہ آج جڑے پر آپ بیٹھے جس تسی بھی بولو جی اونچا نعرہ حیدری بادشاہ آپ کو سلامت رکھے بابا جی ہمارے پاس کرائٹیریا یہ ہے جو مصطفیٰ سے وفادار ہے ہم اس کی جوتی چومنا ثواب سمجھتے ہیں اور خدا کی قسم میں سید کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں وہ شیعہ نہیں کتا ہے خنزیر ہے حرام زادہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کر رہے ہیں یہ بابا جی مہربانی یہ بابا جی ہم پہ اعتراض ہے اعتراض نہ صحابہ کو مانتے ہیں نبی دی شان پڑھی جائے تے مجمع چپ بھی ہو جاندہ ہے آؤ جی مولوی صاحب میں نبی کی شان پڑھتا ہوں 5-7 منٹ اور آ کے دیکھ شیعوں کا سب سے چھوٹا نوکر پڑھتا کیسے ہے اور یہ حلالی سنتے کیسے ہیں کون مہربانی کون ہے میرا مصطفیٰ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر کلمے پہ مجبور ہو جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے میں نے جی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ بابا جی بابا جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے حیدری میں بسم اللہ کر رہا بسم اللہ جس کے ہاتھوں کی کوئی ادبی گلہ تک بھی بولیا کرو جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر سبوہن قدوس ان کی تسبیح پہ مجبور ہو جائیں ایسی کلی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ایسے عالم دین کا نام لوں جسے شیعہ پیار کرتے ہیں سنی پیار کرتے ہیں اہل حدیث پیار کرتے ہیں 73 کے 73 فرقے حتیٰ کہ ایون آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اٹھ کے ان کو گلے لگاتے ہیں
ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کو سلامی کرتے ہیں. نام میں لیتا ہوں، آپ بھی ان کو پسند کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل مدظ اللہ العالی بہت بڑے ذاکر اہل بیت ہیں. وہ سنیوں کے ممبر پہ وہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. ہم ان کی جوتی چومنا بھی ثواب سمجھتے ہیں، چونکہ جو شخص مولا کا ذکر کرتا ہے نا، اس کے پاؤں چومنا بھی ثواب ہے، اللہ کی قسم. اب میں جملہ کہوں، ان سے پوچھا گیا جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولے وہ مصطفیٰ، ان سارے بولنا ہے. سنی عالم دین سے پوچھا گیا طارق جمیل صاحب سے کہ بلا آپ بتائیے نا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جدی اماں شیعہ ضرور بولے. مسکرائے ممبر پہ اور مسکرا کہتا ہے کیا بتاؤں، جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بابا جی جملہ کہہ رہا صدقے جاواں. بابا جی اللہ آپ کا ہاتھ سلامت دی. بسم اللہ مولوی صاحب. بابا جی شکریہ، بابا جی بہت شکریہ. بابا جی آپ کی مسکراہٹ کے میں صدقے جاؤں جی. اونچا نعرہ حیدری. بابا جی شکریہ. حیدر شاہ جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. آواز تھوڑی آ رہی ہے سارے. کل ایمان کل قرآن حیدری. بادشاہ کو سلامت رکھے جی. بسم اللہ. جو وحشی اور درندوں کو چاچا جی رضی اللہ بنا دے، ایسے معلم حقیقی کو، ایسے معلم انسانی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، جناب سلمان فارسی پچھلے پنڈ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ گئے. سنا ہے جب سے سلمان سیدوں کا نوکر بنا ہے بڑے بڑے کرامتیں کرتا ہے، بڑے بڑے معجزے دکھاتا ہے. آؤ والا ذرا چل کے دیکھیے سلمان کرتا کیا ہے. یہ 4-5 بندے جب پہنچے جناب سلمان نے پہچان لیا. آؤ جی، آؤ پھتو، آؤ فلانے، آؤ فلانے. اور ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہا جی ٹھیک ٹھاک ہے. کہا تم ایسا کرو کہ یہاں بیٹھو، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. کی پنڈ دا نام ہے جی نو بہار والو. سلمان کے گھر میں کچھ ہونا چاہیے بھی نہیں تھا، اس لیے کہ سلمان اپنے گھر میں تو رہتا ہی نہیں. سارے بولنا ہے وہ تو رہتا ہے 2 جگہوں پہ، یا جلی کے گھر میں یا علی کے در پہ، اور تو وہ رہتے نہیں. تو کہا تم ایسا کرو یہاں رکو، میں جاتا ہوں. جناب سلمان نے مہمانوں کو گھر بٹھایا تو وہ بیٹھے کوئی نہیں، وہ مگر کیونکہ نہ دیکھنا سی کرتا کی. آج بھی مدینہ میں شاہ جی وہ ویرانہ موجود ہے. میں اسی سال 2020 کے جنوری میں کرونا سے پہلے میں جب عمرہ کی سعادت حاضر کر کے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بھی مکہ مدینہ لے جائے. تو آج بھی وہ سیاہ پہاڑیاں اور وہ ویرانہ موجود ہے وہاں پہ. اب جناب سلمان نے جا کے جملہ کہا ہے، نو بارہ لے ہو مزہ تو آئیں جی وچے ہی جملہ پھاڑ لو. پورا جملہ سن کے تو ہر کوئی بول پیندا نا. جناب سلمان نے آبادی کراس کی. سامنے شاہ جی حیدر شاہ جی ویرانہ آیا. اذان کی طرح بابا جی یوں ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ایک ہرن سے گزارش ہے وہ ذبح ہونے کے لیے حاضر ہو جائے. میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میرے گھر میں مہمان. مولا آپ کو سلامت رکھے. میری گل دی تائید نہ ہوئے تو بابا جی کو پوچھ لیا جائے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں صرف پڑھی لکھی بات کرنے کا عادی ہوں. کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، ان سے گزارش ہے، ہرن سے گزارش ہے جلدی سے حاضر ہو جائے. بس یہ کہنا تھا کہ درود پڑھتا ہوا نوجوان خوبصورت ترین ہرن سامنے سے ظاہر ہوا. اس نے آ کے اپنا ماتھا جناب سلمان کی جوتی پہ ٹیک دیا. کہا سرکار مجھے کان سے پکڑ لیجئے، مجھے ذبح کیجئے، چونکہ آپ زہرا کے نوکر ہیں، جہاں سارا آپ کا نوکر ہے. سرکار میں حاضر ہو گیا. بس اتنا دیکھنا تھا کہ وہ درخت کے پیچھے جو محمد کسے کہتے ہیں، وہ درخت کے پیچھے مہمان چھپے ہوئے تھے، وہ فوراً درخت کی اور سے باہر آئے. ہے سلمان یہ کب سے؟ اب جانور بھی تیری باتیں مانتے ہیں. فرمایا کیا کروں، جب سے بطول کے بابا نے منا حلل بیت کہا ہے میں جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی. سیدادہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک جی اونچا نعرہ حیدری. بابا جی آپ مولا آپ کو بھائی سلامت رکھے. ناظم ممبر صاحب آپ کی دعا بھی بڑی ضروری ہوتی ہے جی. آپ چونکہ ممبر پہ ہیں، قبلہ و کعبہ قبلہ آپ بھی دعا فرمائیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ بھائی جان میرے طرف دیکھیے، آپ کو پتہ ہے بانی ہے اور بانی کی آپ کو پتہ ہے مجلس کے دن دوڑ لگی ہوتی ہے. کبھی آنا کبھی جانا. دل بڑا کرتا ہے بانی کا کہ میں بھی سنوں، لیکن مہمان زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بانی آپ کو پتہ ہے کس حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے؟ بانی مولا سجاد کا نائب بن کے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس ذکر پاک کا اصل بانی مولا سجاد ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو پہلا ذاکر تھا کربلا کا وہ سید نہیں تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو؟ مولا سجاد نیچے بیٹھے تھے اور امتی سے کہا تھا ممبر پہ بیٹھ کے کربلا سنا. وہ یہ پتا ہے کہ نہیں؟ وجہ کا پتا ہے آپ کو؟ وجہ کا نہیں پتا. اور یار سیدوں سے بہتر ذکر کون کر سکتا ہے؟ اور پھر امام ہو. یہ ہم جیسے کسی 2 ٹکے کے بندے کو، کیونکہ ہر شخص 2 ٹکے کا ہے سیدوں کے سامنے، 5 12 14 دی قسمیں، ہر شخص 2 ٹکے کا ہے سیدوں کے سامنے. اور جب سیدوں کے سامنے جھک جائے گا وہی ہیرا ہو جاتا ہے. لو جی اب میں بتاؤں آپ کو کیوں کسی کو غیر کو کہا تھا تم اٹھتے پہ تو میں تھلے بینا. حجت خدا ناطق قرآن سید سجاد نیچے بیٹھے تھے اور امتی کو اوپر ممبر پہ بٹھایا. پتہ ہے کیوں؟ تسی پاویں نہ بولو، میرا مرشد سے بولے گا نا، جدا کام ہی ہے کہ ہر جگہ جا کے گند صاف کرنا.
ممبر پہ بیٹھ کے میں بابا جی کو دعا لے لینا. اس لیے مولا خود بیٹھے تھے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ ذاکر صاحب تیرا دامن اور کردار ایسا تو ہو کہ سجاد سامنے بیٹھے تو پڑھ سکے. اور کی سن دو پہ کوڑیاں گلا بھی سنیا کرو جی. مولا آپ کو سلامت کا مصطفیٰ کون؟ فرمایا جب سے بطول کے بابا نے کہا ہے نا منا اہل البیت، میں جو کہتا ہوں وہی. 3 باتیں ہوں گی. چوتھی بات میرے بادشاہ علی کی قبر کی زیارت کا جملہ ہے. سارے بولنا ہے. اب ملنا بکواس کر کے لڑائی کرواتا ہے کہ شیعہ شان رسالت پہ نہیں بولتے، نہ ان کا ذاکر شان رسالت پڑھتا ہے نہ ان کا مجمع سنتا ہے. اچھی بول کے تو دسنا کہ کیویں پڑھنے ہیں تو کیویں سننے ہیں. پڑھا جی. السلام علیکہ یا خاصف النعل وقاشف المحل. تیرے بادشاہ علی کی قبر کی زیارت کا جملہ ہے جدی اماں شیعہ ضرور بولے. تروں ترجمہ مشکلیں حل کرنے والے علی پہ سلام اور اس علی پہ سلام جو محمد کی جوتیاں گانٹتا ہے. یار آپ جی ہیں نو بہار زندہ باد ہے یار، اللہ کی قسم زندہ باد ہے. سوائے یہ میرے 4-5 بھائیوں کے باقی سارے بول رہے ہیں جی. مولا آپ کو یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی چک دینے پہ لے تھوڑی کوشش کریں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی بول پڑیں گے اچھا مشکلیں حل کرنے والے علی پہ سلام اور اس علی پہ سلام جو محمد کی جوتیاں گانٹتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں کے بادشاہ، سیدوں کے سید، نبیوں کے نبی، چونکہ جہان کے سید 12 ہیں اور 12 کا سید مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ تو فرماتے ہیں کہ میں دھڑ ہوں علی سر ہے، میں شہر ہوں علی دھر ہے، میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے، میں علی کا بھائی علی میرا بھائی. مقدم کہیے جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بادشاہ جی ادھر سے آپ علی کو اپنے جیسا مولا کہتے ہیں، ادھر سے جب بھی جوتی ٹوٹ جائے آپ علی کو دیتے ہیں. بادشاہ جی گستاخی معاف، کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ اگر کوئی موچی نہیں تھا تو صحابہ کرام کس لیے تھے؟ کسی ایک صحابی کو جوتی دیتے وہ آپ کی جوتی گاڑ دیتا. سرکار یہ کیا بات ہے جب بھی جوتی ٹوٹے بادشاہ جی آپ علی کو دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آواز رسالت آئی زیغم مجتبائی ہزیان نہ بک. تجھے پتہ نہیں اس جتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا. اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے یہ وہاں جانے کے لائق نہیں رہے گے. ان بولو سارے نو باہر والے جی بسم اللہ. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اہل بیت دشمن لعنت بے شمار. یہ کیا بات ہوئی؟ اونچی آنکھو. پاک سیدہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت. اب مولا آپ کو سلامت رکھے. 4 باتیں ہوں گی، 2-3 اور سنو 5 منٹ میں اور جناب کو سلام کرتا ہوں. کون ہے مصطفیٰ؟ 5ویں بات بابا جی حق الیقین جلد نمبر 2 علامہ باقر ملسی. بابا جی یہ حوالے دینا ضروری ہے تاکہ پھر لوگ کہتا ہے ریکیشن پڑھ دیا پہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذاکر صاحب قبلہ صاحب اس میں لکھا ہے مصطفیٰ کون؟ اس میں لکھا ہے علامہ باقر ملسی لکھتے ہیں کہ جب کسی غریب بندے کی بیٹی کی شادی ہوتی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ پوری بارات کے لیے پرفیوم کا بندوبست کر سکے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سارے بول رہے ہیں کہ وہ ایک پانی کی بھری ہوئی بالٹی بطول کے بابا کے سامنے لاتے ہیں. سید 2 جہاں چند قطرے لے کے سارے بول رہے ہیں جی اس منہ میں ڈالتے جس سے قرآن نکلتا ہے. اللہ آپ کو سلامت. میں کہنا تینہ چون بدل باقی سارے پر آپ بول دینے پہ تسی بھی ذرا کوشش کرو جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا کوشش باقی سارے بول رہے ہیں جی اس منہ میں ڈالتے جس سے قرآن نکلتا ہے. اچھا لکھا ہے کہ جب یوں ہی سرکار دو عالم سید 2 جہاں اپنی زبان اطہر سے وہ پانی کا ایک قطرہ لگاتے ہیں اور وہ کلی یا کرولی کی صورت میں ریورس بالٹی میں جاتا ہے، ساری کی ساری بالٹی پرفیوم میں بدل جاتی ہے، خوشبو بن جاتی ہے. سانو مصیبت اسیا نے بولو تو او سوکھے مولوی نے آندے نے آکھو سبحان اللہ. میں آکھو سبحان اللہ آکھن تو پہلے ایک کام نہ کرا. علم میرے سامنے ہے، میرے مدد میں تو اس سے بڑی قسم نہیں ہے، لیکن مولوی صاحب آپ کو پتا ہے ان کا سٹائل قرآن کا ہے. چلے ٹھیک ہے قرآن لے لیتے ہیں جی. مولوی جی ایک قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ دے جس محمد کی زبان میں خوشبو کے اتنے چشمے ہیں کہ ایک قطرہ جائے تو بالٹی خوشبو بن جائے. اب مجھے اتنا سوچ کے بتا وہ بدن کیسے خوشبودار ہوں گے جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہوا ہے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب لگتا ہے نو بہار نہیں، اب لگتا ہے غدیر کا میدان بن گیا جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ ہے بھائی. بادشاہ آپ کو سلامت. سرکار شکریہ، سرکار شکریہ. کون 5ویں بات کون مصطفیٰ؟ جس کی پاک زبان میں خوشبوؤں کے سمندر ہیں، پرفیوم کے سمندر ہیں. 5 6 بات مدارج النبوہ
شاہ عبد الحق محدث دہلوی سنی علماء آج تک کہتے ہیں کہ ماں ہی نہیں جمی پتر کتوں جمنا سو جڑا ایڈا وڈا عالم بنے. یعنی سنی علماء فخر کرتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی پہ، اتنی بڑی شخصیت تھی. سارے ماڑی جی واسطے سبحان اللہ کہنا ہے. وہ کہتے ہیں چھٹی بات، وہ کہتے ہیں کون مصطفیٰ؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ وہ پاک سید ہے جب جنگل سے گزرتے تھے تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے، جب پہاڑوں سے گزرتے تھے تو پہاڑوں میں زلزلہ جنبش آتی تھی اور اندر سے آواز آتی تھی دو جہاں کے سردار پہ سلام ہو. جب پتھریلی توڑی کی آواز ہے، جب پتھریلی زمین سے گزرتے بڑے بڑے بے جان پتھر اوڑ اوڑ کے سید دو جہاں کو سلام کرتے. جب کسی دریا ندی یا سمندر کے قریب سے گزرتے پانی کے ایک ایک قطرے میں حرکت پیدا ہوتی، وائبریشن ہوتی، جنبش ہوتی اور آواز آتی دو جہاں کے سید پہ سلام ہو. اس سید پہ سلام ہو جس کی جتی کا صدقہ دو جہاں کھاتا ہے. اس کے بعد سرکار جب معراج کے لیے اٹھتے ہیں جبریل سلام کرتا ہے، میکائیل سلام کرتا ہے، اسرائیل سلام کرتا ہے، اسرافیل سلام کرتا ہے، انبیاء سلام کرتے ہیں، قرآن سلام کرتا ہے، تورات سلام کرتی ہے، انجیل سلام کرتی ہے، زبور سلام کرتی ہے، عرش سلام کرتا ہے، کرسی سلام کرتی ہے، لوح سلام کرتی ہے، مشیت سلام کرتی ہے، قلم سلام کرتا ہے، اور اللہ کی قسم اور تو اور خود اللہ سلام کرتا ہے. میں کہتا ہوں دو بندے نہ بولو، ہر پاکستان پورے میں کہتا ہوں روڑا ہی کون نہیں، کون کون سنی بھائی نہ بولے، ہمارے مہمان ہیں بلکہ ہماری جان ہے، نہ بولے کوئی دکھ نہیں. نواں نواں شیعہ چپ رہے، روڑا ہی کون نہیں، آپ ہی پرانا ہو کے سیانا ہو جائے گا. دو بندے نہ بولے دکھ ہے. ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ دو بندے نہ بولے قرآن بھی قسم دکھ لگنا جے. اور ہر چیز سلام کرتی ہے، سانپ بھی سلام ہی کرنے آیا تھا. ہائے ہائے صدقے جاواں سید دادا مولا آپ کے ہاتھ صدقے جاواں جناب سید آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہوں سارے بولے جی ابھی تک میں نے 6 باتیں بنی ہیں. یہ 6 باتیں آپ کے 2 ٹکے کے ذاکر زید مجتبی جو آپ کا 2 ٹکے کا نوکر جس کی تھی. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ میرا نہیں ہے، میں نام لے کے پڑھوں گا. بابا جی آپ کا لفظ میں نام لے کے پڑھتا ہوں. یہ لفظ میرے بابا مشتاق صاحب جی کا ہے جس کا لفظ میں ایماندار بندہ ہوں، سیدوں کا نوکر ہوں. سیدوں کا نوکر ہوتا ہی ایماندار ہے، دھوکے باز بندہ سیدوں کا نوکر ہو نہیں سکتا. میں ایماندار بندہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، نمازی ہوں، وضو کر کے بیٹھتا ہوں اور سیدوں کے پاؤں چومنا ثواب سمجھتا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا جی اس جملے پہ سارے بولا کیونکہ یہ جملہ میرا نہیں ہے. یہ جملہ ہے شوکت رضا شوکت صاحب شاعر ہیں ملتان والے، ان کا شعر ہے، میرا نہیں ہے، اس لیے سارے بولا جی. وہ لکھتے ہیں کہ عرش فرش ہر چیز سلام کرتی ہے. بس یہ سننا تھا کہ شوکت صاحب نے قلم لیا اور نعت علی پڑھ کے علی ولی اللہ کی مہر لگاتا. میں بتاتا ہوں میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. ہائے ہائے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک جملہ بیٹھ کے اور پڑھنا ہے، ایک جملہ اٹھ کے تو جانے یا علی مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی میرا چھوٹا بھائی بار بار اشارے کر رہا ہے لیکن چونکہ میں اب آ گیا ہوں تو 2 جملے اور پڑھ لوں. 2 جملے پڑھنے کے بعد بھائی جاتا ہوں. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. سارے بھائی میرے طرف دیکھیے جی، ایڈا بھی نکالا پڑھنا کیوں پیچھوں میں خلاف پہ ہو. ایک اور جملہ کہہ لیں، 4 کر لو، 5واں نہیں جو نہ کھنا. ادھر دیکھو ادھر دیکھو. 6 باتیں ہوں گی. مصطفیٰ کون؟ جسے جہاں سلام کرے. حال نتیجہ کو نہیں آیا، یہ تو میں کون 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 پڑھ رہا ہوں نا، 2 منٹ کے بعد نتیجہ ہے. اچھا 7ویں بات، مصطفیٰ کون؟ جس پہ درود واجب ہو. یعنی اگر آپ اس پاک سید پہ درود نہ پڑھیں تماچا بن کے نماز آپ کے منہ پہ لگے گی. درود کون سا؟ درود کون سا؟ شیعوں والا نہیں بھائی جی، سنیوں والا. شاہ جی 2 وجہ سے بابا جی 2 وجہ سے. پہلی وجہ یہ کہ وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ ان کا درود ہمارے درود سے بڑا ہے، ہمارا درود ان کے درود کے اندر شامل ہو جاتا ہے. شیعوں کا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس دیٹس آل، اینڈ ختم، یہی ہے. لیکن ہمارے بھائیوں کا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس کا مطلب ہے، اے پتر چھوٹے ہو، یہ بڑے سب جانتے ہیں، آپ نے غور کرنا ہے. اس کا مطلب ہے 4 ہستیوں پر سنی بھائی درود پڑھتے ہیں. ابراہیم پہ درود، آل ابراہیم پہ درود، محمد پہ درود، آل محمد پہ درود. ایک بار پھر ہاتھ ویکھ لو، ہاتھ ہلا کے انہاں دا ذکر کرنا غدیر چ سنت ہے. ایک بار پھر ویکھو، ابراہیم پہ درود، آل ابراہیم پہ درود. مصطفیٰ کون؟ محمد پہ درود، آل محمد پہ درود. نکی جی آواز ایتھوں سننی ہے، ایتھے چتھنی ہے تو پھر بولنا ہے. اس کا مطلب ہے محمد اس پاک سید کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی درود ہے
اور میں صدقے جاواں بھائی مولا آپ کو سلام صدقے جاواں بھائی جو بندے علم کے گوہر چننے آتا ہے ان کی دعوت ہے جی پھر سنیے مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی درود ہے اور جس کے صدقے جاواں نیچے اس کا مطلب ہے 2 درود حاجی بن کے 24 گھنٹے جس پاک سید کا طواف کرتے رہیں وہ زہرا کا بابا مصطفیٰ ہیں 2 درود حاجی بن کے 2 درود حاجی بن کے 24 گھنٹے آپ کا حق بندہ مجھ سے پوچھئے جائے گا مجھ تو بھائی درود سمجھ آ گیا حاجی سمجھ آ گیا طواف سمجھ آ گیا کعبہ سمجھ آ گیا یہ 24 گھنٹے کے تھوکٹے نہیں ناظم ممبر صاحب حق ہے یا نہیں یہ ہون دور آن لگا جڑا بندہ پڑھن تو بغیر ممبر تے آئے گا جتیاں بھی کھائے گا پوچھیا کرو ہمیں روکا کرو جہاں سے سمجھ نہ ہے پوچھو یہ کتنے لئے ہے اور اگر شک پڑ جائے کہ کوئی بندہ 7 بندے لے کے آیا ہے انہوں نہ بڑھن دیو ایک بات اگر شاہ جی اجازت دیں بابا جی کام میں تو اٹھا ہے آنکھ ہوتے تو اٹھا پتر ایک گل کر دیں بابا جی اندر کرنی چاہیے لسٹ پہ لو بابا جی کہنا جو میں لسٹ بتاتا ہوں لوگ انہیں بلاتے ہیں ایک آپ کو طریقہ میں بتاؤں طالب علم ہو کے میں ہوں مشتاق شاہ کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کا ایک ذرہ میں ہوں آپ کے سامنے میں سید سے اجازت لے کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم از کم 90% گند ختم ہو تو مشورہ دیا یہ مشورہ سچا ہے تو کوڑ نہ کرو گے غازی کے علم کی قسم شرط لگا دے بانی اجڑے بانی بیٹھے ہو شرط لگا دو اور اپنے آپ پہ حلف دو کہ مجھے پاک سیدہ زینب کی چادر کی قسم میں کسی بے نمازی کو مجلس نہیں پڑھنے دوں گا پائنٹن دی قسمیں 90% گند صاف ہو جائے گا آئے دری وہ جو اللہ سے مخلص نہیں وہ بانی سے مخلص کیسے ہو جائے گا جس بانی کو پتا ہے کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بانی قسم اٹھائے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علی ولی اللہ قسم میں اسے ممبر پہ اینڈ کم سے ہی ٹھیک ہو جائے گا فکر نہ کرو جلدی ٹھیک ہو جائے گا اتھو ابتدا کرو اگے بابا جی وڈے بیٹھے وہ تو مشورہ دے جاؤں گے ناراض نہیں ہوگا جڑا بندہ نہیں ناراض ہوگا بلا ہول جی نعرہ سنا ہاں اچھا نعرہ ہے دری نہیں بھائی ناراض نہیں اللہ آپ کو سامنے دیکھے 24 گھنٹے کہاں سے بابا جی پھر کہتا بابا جی کہتا مقرر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بانی قسم اٹھائیں کلمہ طیبہ کی ہر بانی پاکستان کا کہے مجھے لا الہ الا اللہ کی قسم مجھے محمد رسول اللہ کی قسم اور مجھے علی ولی اللہ کی قسم میں بانی سنت سید سجاد پہ چلنے والا وعدہ اور حلف لیتا ہوں کہ میں کسی بے نمازی کو ممبر پہ کھڑا نہیں ہونے دوں گا 90% ٹھیک ہو جائے گا جڑا 10% رہ گیا وہ میرے وڈے پیر بیٹھے نے ساڈے پیواں برابر نے وہ تانوں دسن گے یہ نکا جا میں مشورہ دیتا ہے اگوں تہاڈی مرضی جے ناراض نہیں ہوئے تو میں اگلا جملہ آکھ لاں درود کتنی دیر ہے ہاں انشاءاللہ اور بانی یہ بھی ساتھ میں کہیں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی اگر کبھی کبھی نماز رہ جاتی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ 5 ٹائم نماز پوری کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے نماز دی گل تو ایویں غصہ نہ کر جایا کرو اوے غازی دے ایس پاک پنجے دی قسم قبول ہی ساڈی ہے اور سیاپا تے بن گئے جنہاں دی قبول نہیں ہو مسیتوں نکل دے نہیں جنہ واسطے آئی ہے وہ مسیتے مولا آپ کو سلامت رکھے میرا حق نہیں بنتا میں ایسی باتیں کروں میں بڑا چھوٹا ہوں بابا جی چلے مولا آپ کو سلامت مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ مجھ تو بھائی تو شیعہ طالب علم ہے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے تبلیغ زیادہ کیا کر میں کہنا یار ذرا عمر تھوڑی پھر لوگ آتے ہیں تو ایڈا نواں آ گئے ہیں تو ذرا تھوڑا مدبر ہوگا پھر زیادہ کروں گا انشاءاللہ لیکن کروں گا میں کروں گا اور میں اتنے میٹھے طریقے سے کروں گا کہ آپ کو مزہ آئے گا اور یار مجھے ایک بات تو بتاؤ آپ کو پتا ہے میرے مولا علی علی ولی اللہ کے عاشقوں آپ کو پتا ہے میرے مولا علی کا ایک نام ایسا ہے جو اللہ نے اپنے لیے بھی چوز کیا ہے پتا ہے آپ کو دساں کے نام اللہ کہتا ہے میں بھی ولی محمد بھی ولی تے نماز پڑھنا والا آنکھاں جو بلا میرے آپ مالکا یہ تو نے علی کو اپنے ہی جیسا ولی کہہ دیا کہا کی کرا وہ دی نماز منو پسند ہی اڈی آ گئی ہے ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے لو جی باجی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے مجھے بول کے دکھانا ہے کہ وہی میں میری تبلیغ کامیاب رہی ہے یا سارے پیڑے پہ آگئے ہو جملہ آکھا لگا خدا کی عظمت کی قسم مولا کی قسم بھائی یہ تھوڑا سا آگے آ جائے گا بھائی تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا تھوڑا سا کر رہے ہیں اگر قرآن کی قسم پڑھے لکھے لوگ مجھ جیسے ان پڑھ نہیں پڑھے لکھے لوگ سیکھ کے ممبر پہ آ جائیں لو بھائی 9 بہار اللہ کی قسم نہ پرچہ ہوگا
نہ FIR ہوگی. بابا جی ٹھیک ہے نا, بابا جی کہنا بالکل, نہ لڑائی ہوگی نہ فساد ہوگا, قرآن دی قسم نہ پرچے ہوں گے. اگر پڑھا لکھا بندہ ممبر پہ آئے, رب کعبہ کی قسم کوئی لڑائی نہیں ہوگی. میں مقدی مقامہ تو گل سناواں بڑی ساری مثال سنیے. یہ ہوتا ہے ایک سیکھے ہوئے بندے کا کام. 2020 سے کڑیاں لگ رہی ہیں, پرچے کٹے جا رہے. اگر کوئی تھوڑا پتر کی کر لگا ہے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی شاہ صاحب نے کہا تھا اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ مولا علی کے لیے ہے, چونکہ سرکار نے کہا تھا وقت کا موسیٰ میں ہوں, ہارون تو ہے, فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یا علی تو ہوتا. کوئی پرچہ ہوا ہے, دسوں کو لڑائی ہوئی ہے, کیونکہ عالم دین نے بات کی تھی نا, ٹیلی ویژن پہ کی تھی. اب آپ کا 2 ٹکے کا نوکر بات کرنے لگا ہے, جاؤ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پورا زمانہ دیکھ رہا ہے, نہ صرف پنجاب پاکستان بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میں آپ کے سامنے اسی حدیث کا آپریشن کر کے جناب کو دیتا ہوں, آپ یاد کریں گے, سارے دن نشہ اتر جائے ولایت علی کا, بغیر ہاتھوں اور داتا عباس نے مجھے ذاکر بنایا جو ہے. میں کہتا ہوں مولوی یہ ہے, پڑھا لکھا بندہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بابا جی مولوی صاحب اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو پھر بھی شان علی کی زیادہ ہے. کیسے؟ میں نے کہا تیری کتابوں سے 2 اگر پڑھتا ہوں تو فیصلہ دے گا کون سارے بولے کون سا. میں نے کہا پہلا اگر تیری کتاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, وہی عمر کہتا ہے اگر آج علی نہ ہوتا تو میں اعلیٰ. 9 بہار زندہ باد ہے جی. حیدر حیدر, آواز تھوڑی ہے جی. بابا جی سن رہے ہیں آپ؟ بابا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. ساؤنڈ والا بھائی بہترین ہے جی, مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی 8 منٹ اوپر ہو گئے میرے جو میں نے سوچا ہوا تھا. بانی تین نے گھنٹہ پڑھے کیونکہ انہوں نے آہو مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن ٹھیک ہے 2 جملے اور سنیے جلدی سے اور میں جناب کو سلام کروں. بابا جی 2 لفظ اور پڑھ لیں. بابا جی میں کہہ یہ رہا تھا کہ 24 گھنٹے کتوں نکلے ہیں کہ مصطفیٰ پہ درود ہے کتنے گھنٹے. لو جی آرام کے ساتھ ایک عربی کی آیت پڑھتا ہوں اور ایک اشارہ کرتا ہوں, آیت کا اشارہ. ایک عربی سن لیجیے, وہ تو نام دیئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ہوں اگلی آیت میں وہاں نہیں ہے, ہاتھ نہ پھڑ کے وہاں نہیں ہے, تو تمہیں بولنا ہے. پہلے میں منہ سے پڑھی ہے نا میں نے, اگلی آیت وہاں لگا. اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اوپر نبی کے. آیت الکرسی گواہ ہے, نہ اللہ سوتا ہے اور نہ اس کے. ایک بار تو بول پا رہا, میری دل کی خواہش پوری ہوگی. نہ اللہ سوتا ہے نہ اس کے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور ملائک 24 گھنٹے درود پڑھتے ہیں نا, 24 گھنٹے. اس نکر پہ میری بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں, اس نکر پہ تو انہوں دیکھن تو بغیر ہی پتا ہے نا. اس وقت سے اگر اسی سارے ہوں بندے تو میں گل کھول لا. ہوں بیٹھیاں نے میریاں بھیڑاں, میں کرنا اشارہ تو شیعہ ہوتا ہی غیرت مند ہے. اینڈ کر کے تو سمجھنا ہے مولوی جی درود 24 گھنٹے ہے, درود 24 گھنٹے ہے. تجھے بڑا شوق ہے نا کہ درود ہے, وہاں بھی جا وہاں بھی جا وہاں بھی جا وہاں بھی جا. مولوی اتنا یاد رکھ, درود 24 گھنٹے ہے. درود آئے گا اس پر جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو, جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو. بابا جی دعا فرما دے جی. بابا جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. جو جی صدقے دے وہاں دیکھو بابے اٹھ پہ نوجوان بن کے جی مل کے اونچا نعرہ حیدری. بابا جی خدا آپ کو سلامت رکھے اور تیری زندگی سلامت. جی میں بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے ہاتھ جی بسم اللہ کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ بابا جی کی جوتیوں کا صدقہ ہے, بابا جی کی دعا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اس کا مجھے یہ پھر پڑھنا جی. بابا جی کہنا ہے پھر پڑھ. بابا جی ٹائم تھوڑا ہے, جو کہتا ہے مجھے پھر پڑھ میں پھر میں وہی کہتا ہوں, لیکن وہ نہیں ہوتا. اب آپ نے توجہ فرمانی جی کسر رہ گئی. بابا حیدر شاہ جی میرے سے 28 نتیجے دوبارہ بابا جی دوویں پڑھنا گے تھے. آہو بھائی اگلی گل بابے کو زیادہ لکھ دے دینا, بابے کو زیادہ لکھ دے دینا. لو جی سر اٹھائیے. حیدر شاہ بڑا یہو جہ بننے بڑا مزہ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, جو منگو مل جانا. ٹھیک ہے جی. اللہ بابا جی آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. کھلے دل سید ہے. لو جی سار اٹھاؤ اور جملہ سنیے. 24 گھنٹے درود ہے. اچھا یہ بات ہوگی. اچھا مجھے یاد آ گیا جو درود بھیجتا ہے وہ پاک ہے. اور یار سارے بولو. اچھا جو بھیج رہا ہے وہ بھی پاک ہے اور جس بھی آئے گا وہ بھی پاک ہے.
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਰਾ ਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ 12 ਇਮਾਮ ਤੇ 14 ਮਾਸੂਮ ਤੇ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਆਪ ਕਹਤੇ ਨਾ 5 तन पाक। अच्छा तो आपको पता है कि एक मौलवी साहब ने क्या कहा था, ये बावेरां दी जवान दी गल है, ये जो बावेरी बिल्कुल यंग सन, हुण भी जवान ने, मतलब आखिर तुम उन्हें बुढ़ा समझिया, हुण भी जवान ने, ये बावेरां दी जवान दी गल है कि शुक्र है वो बंदा मर गया है, 5 तन नहीं हुंदा, 5 3 ही हुंदा है। अच्छा वो तो गया मर, दुआ करो एक होर भी तो अल्लाह ज करे। बाबा नज़ीम शाह जी मैंने अब आपको देखा, शाह जी सैयद दादा अल्लाह आपको सलामत रखे, मैंने आप देखा जी, चलो दुआ करो। वो भी वो की आंदा है, उसने कहा था 5 तन नहीं 5 3 है, हुण जेड़ा नवां है की आंदा जिन्हों मैं कहना छेती मर जाए, 5 तन नहीं 7 तन। वो दरवाजा बना है, आपको पता है दरवाजा जो उधर से आएगा कहां आएगा, तो जरा इथों बड़े तो जे कोई तो नवा बना दिए थे। लो जी हुण फिर सारे बोलना है, ए आ वे लो हुण सारे बोलना है, कंजूसी कोई भाई ना करे। ए मौलवी जी तू कहता है कि शिया झूठ बोल के कहते हैं, भाई भाइयों 5 तन पाक 5 तन पाक 5 सैयद दादा 5 तन नहीं 7 तन पाक। मौलवी मेरी तरह सर पे कुरान रख के अपनी किताबें पढ़ के दिखा, मस्जिद नबवी में 7 तन के दरवाजे खुलते थे या 5 तन का दरवाजा खुलता था? बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बाबा जी जाकरी का असूल ये था कि मैं इत्थे छड़ के जाता, चूंकि जुमला वावा लग गया, लेकिन मेहरबानी है एक लफ्ज ज़हन च आ गया, आखो तो आखदा जाने जाता, सारे सुन लोगे पक्की गल है। अच्छा आखिरी जुमला ये हुण भावें मैं मस्कीन घट भी जाकरी करा ना, तुसां दुआ ना झोली भरनी है ताकि मैं इज्जत ना थले लैके जावां। सारे सारे बोलोगे 7 बातें की नतीजा लो। और मैं आज बानियों से माफ़ी मांगता हूँ, मसाइब में बड़ा पढ़ता हूँ, मोमिन बेहोश हो जाते हैं, ये पाक सईदा की अता है मुझे, मैंने सईदों के कदम नीचे से चाहते हैं मसाइब की भीख के लिए, लेकिन ये फिर सही इंशाल्लाह, फिर सही बानी भाई नाराज ना हो, इंशाल्लाह फिर सही। एक लफ्ज़ सुन लीजिए और मैं आपको सलाम करता हूँ। कौन मुस्तफ़ा जिस पे दरूद वाजिब हो, 8वीं ते आखिरी गल, क्या 9 बार आले हो मेरे नबी पे सदका हलाल है की है सिर्फ नबी पे ना, क़यामत तक पैदा होने वाला सैयद नबी की जुत्ती का सदका, उस सैयद पे भी सदका क्या है, हराम है ना। अच्छा अब 8 दलीलें जोड़ के ए तुहाडा पुत्र सलाम करके ते सईदा दा नौकर ते ए जा रहा है, इसका मतलब है मुस्तफ़ा उस पाक, नतीजा मुस्तफ़ा उस पाक सैयद को कहते हैं जिस पे दरूद हलाल है, सदका हराम है। ए औलादे ज़हरा बोल के बताएगी सैयद किथे किथे बैठे ने। मुस्तफ़ा उस पाक सैयद को कहते हैं जिस पे दरूद हलाल है, सदका। आपके बिल्कुल करीब ही मौलवी साहब है, मैं ना नहीं लेना, चिट्टी दाढ़ी के साथ सोशल मीडिया पे शाह जी कह रहे थे बंद कराओ शियां दी अजान, ए सानू अरबी च गालां कढदे ने, बिला फसल बिला फसल। मौलवी जी कुरान की कसम हम तेरी जिद पे अली को बिला फसल नहीं कहते, अपने घर की किताबें दे और अपने घर से अली के अलावा तू कोई बंदा दिखा जिस पर मोहम्मद की तरह दरूद हलाल हो, सदका हराम हो। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। कैफियत दिल हक की अदा मान रही है, हर शय तुझे हर शय से सवा मान रही है, ऐ रहमत आलम तेरी अजमत पे मैं कुर्बान, दुनिया तेरे नौकर को खुदा मान रही है। मुमनीन एक दो ऐलान समात फरमा लो। 18 सफर डपर खोखरा सालाना मजलिस सजा जिंदे बाबा ज़ोरियत इमरान